الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دروس مکتوبات شریف کے سلسلے میں آج حضور سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکتوبات قدسی آیات کے جلد سوم یعنی تیسری جلد کے مکتوب نمبر 59 جو آپ نے صادر فرمایا ہے خواجہ شرف الدین حسین کی طرف، اس کے درس کا شرف حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کے اور اپنے اسلاف اور اپنے اکابر اور ان ائمہ اور مجتہدین دین اور شریعت اور طریقت کے اور ان ناصحان امت اور مصلحین امت کے کلمات قدسی ہمیں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے۔ ہم اللہ کی دعا بارگاہ میں، بلند بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ او سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اسلاف اور اپنے شیوخ اور ان مقدس ہستیوں جو ذوات قدسیاں ہیں ان کا صحیح طریقہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے اور جو صحیح طریقہ ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور فی زمانہ جو علماء سو ہیں، صوفیاء خام ہیں، جو دین میں فتنے پیدا کرنے والے ہیں، ان کے شر اور فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہم کو محفوظ رکھے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اسلاف کی پیروی کریں اور ان کا طریقہ ہمارے لیے حجت اور سند ہے، نہ کہ آج کل کے کسی مولوی یا پیر کا طریقہ۔ وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، سند نہیں ہے، دلیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہمارے اسلاف ہی دلیل ہیں، حجت اور سند ہیں دین کے ہر شعبے میں۔ اگر آج کل کا کوئی پیر یا مولوی ان کے طریقے پر چلے گا، ان اسلاف کا جو متعین شدہ جو اصول ہیں دین میں، ان اصولوں پر کام کرے گا اور انہی اصولوں پر دعوت دے گا دین کی، تو پھر ہم اس کی اقتداء کریں گے، اس کی بات مانیں گے۔ باقی دنیا دار اور دنیا کی طلب اور جاہ پیدا کرنے والے اور بازاری اور پیشہ ور اور فتویٰ فروش اور جن کو صوفیہ علماء سو کہا گیا ہے، حضرت مجدد نے رضی اللہ تعالیٰ علماء سو کہا ہے، اور درباری پیروں جو سیاستدانوں کے تلوے چاٹتے ہیں اور کاسا لیسی کرتے ہیں سیاستدانوں کی، دنیا داروں کی، اپنے ذاتی مفاد کے لیے، دولت حرام کی حاصل کرنے کے لیے، وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، دین میں سند نہیں ہے۔ ہمارے لیے حجت ہمارے اسلاف ہیں، اور وہ حجتیں جو اس زمانے میں ان کے طریقے پر وہ علماء اور مشائخ جو چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے حجت ہیں۔ تو حضرت سیدنا امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ نے اس مکتوب شریف کا عنوان دیا ہے کہ حوادث روز مرہ کو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے اور ان سے لذت حاصل کرنے کے بیان میں۔ مطلب جو انسان کو روزانہ کئی ایسی باتیں اچھی یا بری درپیش آتی ہیں جس پر انسان کو جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے یا خوشی ہوتی ہے، زیادہ تر انسان شکوہ بہت زیادہ انسان کے مزاج میں ہے۔ تو جو انسان شکوے کی انتہا یہ ہے کہ سارا دن ہم گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ کی بارگاہ سے روگردانی کریں، اللہ کا سارا دن ہم شکر کے بجائے کفر یا کلمات ہم کہیں، اس کے باوجود اگر ہمیں تھوڑی سی کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں یہ ہمیں کیوں چبھا، اللہ نے مجھے اس مصیبت میں گرفتار کیوں کیا، یہ میرے اوپر کیوں آئی، حالانکہ میں تو اتنا پہنچا ہوا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں اور وہ کرتا ہوں۔ یہ ہماری حالت ہے، اور ہم دعوے دار ہیں کہ ہم احسن المخلوقات ہیں اور ہم اشرف المخلوقات ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور ہم جو ہے وہ جنت کے ٹکٹ بانٹتے پھرتے ہیں لوگ کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور اپنے خالق اور مولا اور مالک اور محبوب اور معبود حقیقی اور محبوب تحقیقی کی ہر وقت حکم انحرافی اور ناشکری میں ہم لگے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں وہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ اس شکر سے مراد ہر قسم کا شکر ہے، ظاہری نعمت ہو، باطنی نعمت ہو، طریقت ہو، معرفت ہو، ظاہری رزق ہو، روزی ہو، ہر قسم کی جو بھی نعمت ہے اس سے مراد وہ شکر ہے۔ لیکن ان تمام نعما کے موجود ہونے کے باوجود ہم سارا دن اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں گزار دیتے ہیں۔ آپ نے اور ہم نے
اپنی ہی مثال ہم دیتے ہیں، کمزور انسان ہے، ضعیف ہے انسان، کتنی ناشکریاں دن میں ہم کرتے ہیں کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی حالت تو یہ ہے کہ جن کے پاس کروڑوں روپے پڑے ہوتے ہیں بینکوں میں یا گھروں میں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور ہمیں جو ہے وہ ہمیں کوئی ایسا کوئی ہمیں کوئی طریقہ بتاؤ کہ ہم اور زیادہ اس پیسے کو بڑھائیں اور بڑھائیں۔ ایک کوٹھی ہے، یہ کچھ بھی نہیں، ہر شہر میں ایک کوٹھی بنگلہ ہونا چاہیے، ایک گاڑی، یہ کچھ بھی نہیں، 10 گاڑیاں ہونی چاہیے، اور 1000 ایکڑ 100 ایکڑ زمین ہے اور زیادہ ہونی چاہیے، پلاٹ اور زیادہ ہونی چاہیے۔ تو ہم کامیاب اسی کو سمجھتے ہیں جو سارا دن مشین کی طرح، روبوٹ کی طرح دنیا کے میں غرق ہیں، اور اس میں غرق ہیں، اور پھر وہ حرام حلال کی تمیز نہیں۔ اس میں رزق حلال والوں کی بات نہیں کرتا، رزق حلال کے حصول کے لیے اگر کوئی سارا دن محنت کرتا ہے، رات محنت کرتا ہے، وہ عبادت میں شامل ہے، لیکن اس میں اگر جو حلال اور حرام میں جو تمیز نہیں کرتا تو وہ تو عبادت تو نہیں ہے، وہ تو سراسر جو ہے وہ انسان کو وہ گمراہی میں ڈالے گی اور انسان کو اللہ کی ناراضگی کا سبب، اور اس کے باوجود شکر نہیں ہے۔ پھر ناشکری کی انتہا ہے ناشکری کی، تو جو خالق اور مالک جس نے ہمیں ایک صوفی نے، اللہ کا ولی تھا، اس نے لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کہ غالباً حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المحجوب میں یہ واقعہ لکھا کہ انسان اللہ تعالیٰ کی کس نعمت کا انکار کرے گا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندے میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے اور اس کا انکار کرو گے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ کو اور تو نعمتیں دی ہیں، اپنے جسم پر غور کرو کہ اللہ نے تمہیں کتنا بے عیب اور خوبصورت جسم عطا کیا ہے، اور اللہ نے تمہیں معذور نہیں کیا۔ اگر اللہ ایک آنکھ سے کانا بناتا تو بھی قادر تھا، ہمارے جیسے انسان ہیں، وہ کوئی کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، اعضاء ان کے پورے نہیں ہیں، یا اعضاء یہ نہیں اللہ پناہ دے کہ ان پر کوئی اللہ کا عذاب ہے، یہ نہیں، وہ بھی اللہ کی تخلیق شدہ مخلوق ہیں۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صحیح طریقے سے ہمارا جو وجود ہے وہ اگر ہم تخلیق ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم جو ہے وہ روزانہ تو وہ کرتے ہیں، اور سارا دن ہم اس ظاہری وجود کو، اس جسم کو سنوارنے میں، سدھارنے میں، کھانے میں، پینے میں جانوروں کی طرح اور صرف کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے دل کو سنواریں، اور اس دل کو، اگر یہ دل گوشت کا یہ ٹکڑا، حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا و مولا شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جسے مدغہ کہا جاتا ہے، یہ اگر، اور قلب کہا جاتا ہے، تو یہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہ مشہور و معروف حدیث ہے۔ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اس قلب اور اس دل کی اصلاح کے لیے اہل دل کے پاس بیٹھیں، اہل دل کی صحبت اختیار کریں، اور اہل دل اور اللہ کے جو محبوب بندے جن کے قلوب واصل ہیں اور تجلیات اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہیں، ان عکاسی طور پر اور شہودی طور پر اور وجودی طور پر جن کے قلوب اور لطائف اللہ تعالیٰ کے نور کا مشاہدہ کر رہے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ ان کے پاس جو یہ دولت ہے اس میں ذرا ہمیں مل جائے، کوئی چیز ہمیں مل جائے، کوئی قطرہ بھی مل جائے، ایک قطرہ بھی اگر ہمیں مل گیا تو ہم یہ سمجھیں کہ ہم جیسا زمانے میں کوئی خوش نصیب نہیں ہے۔ ایک قطرہ بھی بڑی بات، سمندر تو دور کی بات، دریا تو دور کی بات، میں تو کہتا ہوں ایک قطرہ بھی اگر ہمیں مل جائے تو ہمارے گناہ گاروں کی بخشش کے لیے کافی ہے، جو ہمیں ان اہل دل لوگوں سے ہم گناہ گاروں کو ملے۔ لیکن ہم قدر تو کریں، ہم میں قدر نہیں ہے، اور ہم ہر طرف سے نفس اور شیطان کے فریب میں اور دنیا کی محبت میں اور نافرمانی میں، جو بندہ اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، سارا دن ناشکری کرتا ہے، وہ کیسے ان باتوں پر غور کرے گا؟ اور شیخ مقتدی جو صاحب شریعت اور صاحب طریقت ہوتا ہے، اس کا جو نافرمان ہوگا وہ اللہ کا فرما بردار کبھی بھی نہیں بن سکے گا، نہ ہی صاحب ایمان ہوگا، اور نہ ہی اس کو صحیح راستہ نظر آئے گا۔ یقین تو اس کو ہوگا تو یہی صحیح راستہ ہے، یہی صحیح طریق ہے،
لیکن اس یقین کے باوجود اسے عمل کی توفیق کبھی نہیں ملے گی، اور وہ ساری زندگی اس گرداب میں اور اسی بحر دلالت میں غرق ہوتا ہوتا آخرت میں حسرت اور یاس کے ساتھ مر جائے گا۔ لیکن اس کو پھر اس دنیا میں پتہ پڑے گا کہ جو سمجھانے والے تھے، جنہوں نے مجھے یہ سمجھایا، جو میرے ناصح تھے، میرے دوست تھے، میرے خیر خواہ تھے، میرے یار تھے، میرے سنگی تھے، انہوں نے مجھے یہ سمجھایا، اب اس سے کوئی فائدہ نہیں، اب وہ قبر میں پہنچ چکا اور اللہ کے حضور پہنچ چکا، اب ان باتوں سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدے کے لیے دنیا، یہ دارالعمل، یہ دنیا ہے، اس دنیا میں بندہ جو بھی کر لے وہ کر لے۔ یہ میں اپنی طرف سے یہ اس کی تمہید میں نے باندھی۔ اب ہم اصل مکتوب شریف کے آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضور سیدنا حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ مکتوب کی شروعات کرتے ہیں، اور اس میں بھی حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ فرماتے اللہ سبحانہ و تعالی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی شاہراہ پر ہمیں استقامت عطا فرمائے اور پوری طرح اپنی جناب قدس کا اسیر بنا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آمین ثم آمین۔ حضرت امام ربانی کی دعا رضی اللہ کی دعا ہے، ہم اس پر آمین اور ثم آمین کہتے ہیں کہ حضور سیدنا امام ربانی فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حضور کی شریعت اور مطابعت کی جو وسیع جو شاہراہ ہے اس پر اللہ تعالی ہمیں گامزن کر دے اور ہمیں چلا دے، اور اس کے بعد اپنی قدس اللہ کی اپنی قدس، اپنی ذات قدسی کا، اپنے ذات قدس کا یا عالم قدس میں جو اللہ کی ذات کی طرف جو ہمارا عروج ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالی ہمیں اپنا اسیر بنا لے کہ ہم تمام قیودات اور تمام چیزوں کو چھوڑ کر، باطل چیزوں کو، ہم پہلے اپنے ظاہر کو شریعت کے متحرک کے ساتھ زینت دیں، سنتوں پر عمل کریں، اس کے بعد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کی طرف، اس کے حصول قرب کے لیے ہم عالم قدس کی طرف پرواز کریں اور جناب قدس اللہ کے حضور میں پہنچیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی میں ہی گرفتار فرمائے، اسی کا ایک قیدی بنائے، اسی کا اسیر بنائے، ماں سوا کے تمام تعلقات کو توڑ کر۔ اس کی میں یہ تشریح کرتا ہوں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ فرزند عزیز باتمیز روزمرہ کے حوادث چونکہ اللہ تعالیٰ جل سلطانہ کے ارادے سے ثابت ہیں اور اس کے فعل سے ثابت ہیں، تو اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع کر کے ان حوادث کو اپنی مراد بنانا چاہیے، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان سے لذت حاصل کرنا چاہیے۔ اگر بندگی ہے تو اس نسبت کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو بندگی سے سر کھینچنا ہے اور اپنے مولا جل شانہ سے جنگ کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ اگر تو اللہ کا بندہ کہلاتا ہے تو روزانہ جو تجھے حادثے یا مصیبتیں دن میں پیش آتے ہیں یا رات میں پیش آتے ہیں، یا جو بھی تمہاری پریشانیاں ہیں، وہ یہ سمجھ کہ یہ میرے گناہوں کی وجہ سے، میں اس کی یہ تشریح کروں گا، میرے گناہوں کی وجہ سے ہی مجھے یہ تکلیفیں پہنچی ہیں، یا اس میں ظاہر ہے میں نے گناہ کیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ان میں گرفتار کیا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تابع، اب اللہ تعالیٰ میرے مالک اور محبوب کا اگر یہ ارادہ ہے کہ میں بیمار ہوں یا میں پریشان ہوں یا مجھے پریشان ہے، تو ہمیں ان حوادث کو اپنی مراد بنانا چاہیے۔ اب وہ جو پریشانیاں، تکلیفیں، حادثے، بیماریاں، مصیبتیں، تنگی یا جو کچھ بھی ہے، ہمیں اپنی مراد بنانا چاہیے۔ مراد یعنی کہ ہم یہ اس بات پر راضی رہیں کہ یہ محبوب حقیقی کی طرف سے آئے ہیں اور ہم اس پر راضی ہیں، اور اگر اس کی مراد یہ ہے تو ہماری بھی مراد یہی ہے۔ یہ اس کی تشریح، اور ان سے لذت حاصل کریں، یعنی سکون حاصل کریں اور لذت حاصل کریں، نہ کہ شکوہ زبان پر لائیں۔ اللہ پناہ دے، کبھی ایسے کفر یا کلمات ہماری زبان سے ادا ہوتے ہیں کہ جس میں انسان کافر ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا نافرمان بن جاتا ہے۔ اگر بندگی ہے، آپ فرماتے ہیں اگر بندے ہو، تمہارے اندر بندگی ہے تو اس نسبت کو پورا کرو، تمہیں چاہیے کہ اس نسبت کو پورا کرو۔ بندگی ہے، اگر بندے بننے کا دعویٰ کرتے ہو، بندگی اس محبوب حقیقی کی کرتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اس نسبت کو پورا کرو، اس پر صبر رہو، یعنی کانے رہو اور صبر کے ساتھ رہو۔ تو
اگر ایسا نہیں ہے تو بندگی سے سر کھینچنا ہے، اگر ایسا نہیں کرتے تو بندگی سے دستبردار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی، پھر کسی اور کا بندہ بن جاؤ، شیطان کا بندہ بن جاؤ۔ ظاہر ہے شیطان دشمن ہے اللہ تعالیٰ کا اور ہمارا مومنوں کا دشمن ہے، پھر اللہ کی بندگی سے نکل جاؤ، اس کے دائرے سے نکل جاؤ، اپنا کوئی اور خدا بنا لو، اپنا کوئی اور معبود بنا لو، اپنا کوئی اور محبوب بنا لو، چلے جاؤ اس بندگی سے۔ جب شکوہ کرتے ہو اللہ تعالیٰ کی ذات کا اور اپنے مولا تعالیٰ سے جنگ کرتے ہو، اب جنگ کیسے کرتے ہو؟ مطلب اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنا، شکایت کرنا یا کفریہ کلمات کہنا اس ذات جمیل کے متعلق اور اس حکیم مطلق کے متعلق اور اس رحمان اور رحیم کے متعلق اور اس ارحم الراحمین کے متعلق اگر شکوہ اور شکایت ہے تو یہ اللہ تعالیٰ سے جنگ، اعلان جنگ ہے۔ پھر حدیث قدسی میں آپ نے ایک نقل کی، اس حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ جو میری تقدیر پر راضی نہ ہو اور میری مصیبت پر صبر نہ کرے وہ میرے سوا کوئی اور رب بنا لے اور میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ من لم یرد بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیطلب ربا سوائی ولا یخرج من تحت سمائی، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، قدسی حدیث ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، جو میں نے تشریح کی، اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ وہ مگر میری رضا پر راضی نہیں رہتا، میری تقدیر پر راضی نہیں رہتا، میری مصیبت پر صبر نہیں کرتا تو میرے سوا رب ہی دوسرا بنا لے اور میرے اس آسمان، نیلے آسمان کے سے نیچے سے نکل جائے۔ اللہ پناہ میں رکھے ہم سب کو، گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، لیکن اس کی جناب میں پھر ہم توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنائے، عبد بنائے، اور ناشکری سے اور اس کی نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ اور مامون رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ اپنی بندگی میں ہی ہمیں رکھے، اپنی اطاعت میں ہی رکھے، اور اسی پر ہمارا خاتمہ اور موت ہو، اور بروز محشر جب ہم اٹھیں تو اللہ کے نیک اور مخلص اور برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، جس کے لیے انبیاء نے دعا کی، جس کے لیے اولیاء نے دعا کی، جس کے لیے صلحاء نے دعا کی۔ سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے حسین پیغمبر، اللہ کے محبوب نبی، اللہ کے پیارے، اللہ کے برگزیدہ نبی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ جو حشر ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں فاطر السماء، قرآن ہے، قرآن میں ان کے لیے ان کے الفاظ آئے، اللہ نے اتنا پسند فرمایا ان کی دعا کو کہ قرآن، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا، تو ہی اس دنیا میں اور آخرت میں میرا دوست ہے، میرا معاون ہے، میرا مددگار ہے۔ ولی کی سارے معنی دے، معاون بھی آتا ہے، دوست بھی آتا ہے، مددگار بھی آتا ہے، سب کچھ ولی کی معنی ہے۔ انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما، حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ مجھے مسلمانی پر موت دے، اسلام پر موت دے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے ملا دے، میرا الحاق کر دے، مجھے ملحق کر دے اپنے نیک اور اپنے محبوب اور اپنے برگزیدہ بندوں کے ساتھ مجھے ملحق کر دے، میرا الحاق کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ان کے ساتھ اتصال کر دے، اور ان کی ذات میں مجھے فنا کر کے بروز محشر مجھے اس جماعت قدسیہ، ان صلحاء، ان نیک لوگوں کی جماعت میں سے اٹھا۔ یہ اللہ کے معصوم پیغمبر اور اللہ کے حسین پیغمبر سیدنا یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے پھر ایک تشریح کرتا ہوں، مکتوب بہت چھوٹا ہے، 3-4 لائنوں کا۔ تو ہاں پھر آپ فرماتے ہیں ہاں فقراء اور مساکین اور کمزوروں کی ایک جماعت آپ کی رعایت اور حمایت سے آسودہ حال ہے، چونکہ یہ بھی اپنا ایک مالک رکھتے ہیں اور وہ ان کو کافی ہے۔ تو یہ جو خواجہ شرف الدین حسین تھے، یہ غنی تھے اور امیر تھے بہت بڑے، تو حضرت مجدد فرماتے ہیں کہ فقراء اور مساکین اور کمزور لوگ وہ آپ کی جماعت ہیں، اور آپ کی رعایت سے ہی وہ آسودہ حال ہیں، آپ کی حمایت سے۔ تو اس لیے چونکہ وہ اپنا ایک مالک رکھتے ہیں تو وہ ان کو
کافی ہے، لیکن ظاہری طور پر وہ آپ کی ملک ہیں، ظاہری طور پر آپ ان کے مالک ہیں، حقیقی مالک تو اللہ ہے۔ البتہ آپ کی نیک نامی باقی رہ گئی ہے، لیکن آپ کی نیک نامی اتنی مشہور ہو گئی ہے کہ ان فقراء اور ان غرباء اور ان مساکین اور ان یتامہ پر جو آپ کی شفقت ہے وہ بہت زیادہ، تو اس لیے دنیا میں آپ کی نیک نامی، آپ کا نام ہر کوئی پکار رہا ہے کہ خواجہ شرف الدین حسین جو امیر ہیں اور بہت بڑے منصب پر فائز ہیں، لیکن ان کی اتنی زیادہ نظر التفات فقراء پر، اغنیاء پر، فقراء پر، یتامہ پر اور مساکین پر۔ پھر فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دنیا اور آخرت میں عطا کرے۔ تو اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ یہ مکتوب تو ختم ہوا، چھوٹا سا مکتوب ہے، والسلام۔ پھر اس کے تھوڑی سی تشریح کر دوں کہ فقراء اور یتامہ اور مساکین، اللہ تعالیٰ نے جس کو ظاہری مال دیتا ہے، ظاہری دولت دیتا ہے، تو جو دولت مند اور صاحب ثروت بندہ اللہ کا ہوتا ہے، تو وہ جو مال اس کو اللہ عطا کرنے والا اللہ ہے، وہ جب چاہے اسے چھین سکتا ہے، اسے ایک لمحے کے اندر کنگال اور فقیر کر سکتا ہے، ایک رات میں امیر کر سکتا ہے، ایک رات میں بادشاہ کو بھی کنگال کر سکتا ہے۔ تو اس مال میں اللہ تعالیٰ نے، قرآن میں، حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر حصے رکھے ہیں، دین کا حصہ ہے، فقراء کا حصہ ہے، یتیموں کا حصہ ہے، غریبوں کا حصہ ہے، پڑوس کا حصہ ہے، اور پھر زکوٰۃ جو فرض ہے اس کے اوپر، اس کے مال پر وہ زکوٰۃ پابندی سے ادا کرے، صدقہ دے، خیرات، اور جو بھی نیکیوں کے کام ہیں، حسنات ہیں، وہ نیکیوں کے کام کرے، اور اللہ تعالیٰ کے اور اپنے اس نیک اور حلال مال سے، طیب مال سے وہ ان فقراء کو، غرباء کو، یتامہ کو، مسکینوں کو کی خبر گیری کرے اور ان پر دست شفقت رکھے، کیونکہ یہ اللہ نے ان کا حصہ رکھا ہے آپ کے مال کے اندر۔ یہ نہیں کہ یہ سارا کچھ آپ کو جو کروڑوں اربوں پتی جو بنایا گیا ہے اپنا ہی پیٹ بھرو اور اپنے دوزخ کو بھرتے رہو ساری زندگی، یہ تو پیٹ تو دوزخ کی مثل ہے، یہ تو نہیں بھرے گا، جتنا ڈالو گے اور زیادہ طلب کرے گا، اور زیادہ ڈالو، اور زیادہ ڈالو، اور زیادہ ڈالو، پھر اس پیٹ میں اور دوزخ میں تو کوئی فرق نہیں۔ تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرے مرشد کریم حضور قیوم جہان، سلطان الاولیاء، خواجہ خواجگان، مجدد میت حاضرہ، سیدی و مرشدی، قلبی و روحی فدا، آقائی و مولائی و مطلوبی، سیدنا و مرشدنا حضرت خواجہ محمد ابراہیم جان سرہندی، مجددی، فاروقی، نقشبندی، حنفی، ماتوریدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضا عنہ کا میں آپ کو مختصر ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں، آپ کے وصال سے 4 دن پہلے کا، رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ۔ 4 دن سے پہلے آپ اپنے دولت قدے پر، اپنے آستانے پر ضعیف تھے، نہایت ضعیف تھے، نکاٹ تھی، بیماری تھی، تو آپ چارپائی پر استراحت فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، میں آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور بھی کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے مدرسے کے مولوی موسیٰ جان، پیر موسیٰ جان ہمارے چچا، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کو دوائی وغیرہ ڈاکٹر تھے، وہ بتا رہے تھے، میں بھی بیٹھا تھا۔ آپ نے مدرسے کے مولوی، استاد، مدرس کو بلایا، مفتی جام ساند کو، تو اس کو بلایا آپ نے اور اس کو فرمایا کہ مدرسے میں سے یتیم طالب علم کتنے ہیں؟ تو اس نے کہا، استاد نے کہا، قبلہ مجھے تو پتہ نہیں کتنے۔ آپ نے فرمایا ہر کلاس میں جاؤ، ناظرہ کی کلاس میں جاؤ، حفظ کی کلاس میں جاؤ، درس نظامی فارسی کی کلاس میں، جتنے یتیم طالب علم ہیں ان کو میری خدمت میں لے کے آؤ، میرے پاس لے کے آؤ۔ تو وہ مولانا صاحب گئے اور تمام ان کلاسوں سے مجھے یاد پڑتا ہے 6 طالب علم وہ لے کے آئے، یاد پڑ، یہ 2002 کی بات ہے، اور یہ جون کے آخری دن تھے 2002 کے، ابھی جولائی شروع نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ لے کے آئے، تو آپ نے، ہمارے چچا موسیٰ جان صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی کافی لوگ بیٹھے، آپ نے ان طالب علموں کو اپنے قریب بلایا، وہ معصوم طالب علم تھے، آپ نے انہیں اپنے قریب بلایا، پھر آپ نے ان کو کہا ٹوپیاں اتارو، ان بچوں نے ٹوپیاں اتاری، پھر آپ نے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا، پورے سر پر، پھر اپنی جیب سے، اپنے ذاتی بٹوے سے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ 200 روپے ایک طالب علم کو
اس زمانے میں 200 روپے بڑی اچھی خاصی رقم تھی، اور چھوٹے بچے کے لیے آپ نے ان کو خرچ کے طور پر، یا جیب خرچ کہیں یا جو بھی اس کو کہیں، پاکٹ منی کہیں، جو کچھ کہیں، آپ نے عطا کیا۔ عطا کرنے کے بعد بچے تو چلے گئے، اس کے بعد آپ نے ہمارے چچا ڈاکٹر موسیٰ جان کی طرف اور دوسرے لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر آپ نے یہ فرمایا کہ موسیٰ جان، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضور کا فرمان ہے، جس کسی بندے نے کسی یتیم اور مسکین جو ہے، اور طالب علموں سے زیادہ کون مستحق ہوتا ہے، کون سب سے زیادہ ہمارے خیرات و صدقات کے مستحق مدرسوں کے طالب علم ہیں، جس کسی نے یتیم اور مسکین، یتیم بھی وہ جو مسکین یتیم ہو، یہ نہیں کہ کوئی ارب پتی وہ کہے کہ وہ یا میں بھی یتیم ہوں، جو آج کل ایسے بھی ہوتا ہے، بابا اسی تو یتیم ہے، وسان نہ کو ابو نہ کو اماں، سندھی میں ہم کہتے ہیں، مطلب کروڑ پتی ارب پتی ہوتے ہیں، لیکن اس فائدہ اٹھاتے ہیں کہ یہ کہ میں تو یتیم ہوں، میرا تو نہ وہ باپ نہ ماں، بھلے ارب پتی ہو، مطلب یہ اب وہ اپنے آپ کو پھر مرفوع القلم سمجھتے ہیں کہ بابا ہمارے اوپر کوئی ادات نہیں لگیں گی، کوئی پابندیاں نہیں لگیں گی۔ یہ نہیں، میں فقیر یتیم کی بات کر رہا ہوں، جو شرعی فقیر ہے، جو مسکین ہے۔ تو بہرحال پھر آپ جو ہے اس پر آپ نے فرمایا، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو کسی مسکین اور یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ دست شفقت رکھے گا۔ دوسری روایت یہ ہے، پھر آپ نے فرمایا کہ اس کے سر پر جتنے بال ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کرے گا۔ پھر پہلی روایت یہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دست شفقت رکھے گا محبت سے یتیم کے سر پر، وہ اور میں قیامت کے دن یوں جنت میں ساتھ ہوں گے، یوں دونوں انگلیاں پھر مبارک آپ نے ملائیں۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انا وقاف الیتیم، یہ مشہور حدیث ہے، ہاں قضا، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ اور میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن یوں ساتھ ہوں گے۔ پھر آپ نے دونوں اپنی مبارک انگلیاں ایسے ملائیں، آپ نے فرمایا جنت میں ساتھ ہوں گے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ جو یتیم پر کفالت کرے، یتیم پر دست شفقت رکھے، اور وہ اس کا، حضور فرماتے ہیں وہ میرے ساتھ جنت میں یوں ساتھ ہوگا، یوں، انا وقاف الیتیم، یہ حدیث ہے۔ تو بہرحال یہ آپ نے فرمایا، اور اس کے بعد وہ بچے چلے گئے۔ تو یہ ہے حقوق جو ہیں، جس کو ہم حقوق العباد کہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ترغیب دی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غریبوں کے متعلق اور مسکینوں کے متعلق اور پڑوسیوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور حدیث میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا صبر اور شکر کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو حقوق بندوں کے اور اپنے ہمارے اوپر رکھے، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اس پر حد المقدور کوشش کریں عمل کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے توفیق طلب کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں دست و دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مبارک کلمات اور ان مبارک نصائح پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔